الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله مولانا العلي العظيم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وهادينا ونبينا ومرشدنا ومرشدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته والأمة إلى يوم الدين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. میرے عزیز دوستو بزرگوں، اللہ جل جلالہ و من والہ نے ہدایت کے 3 مراکز بنایا. انسان کو صحیح رہنمائی، دنیا و آخرت کے بھلائی کے راز، یہ 3 مرکزوں سے عنایت ہوتے ہیں. ایک مرکز جس کو اللہ کہہ رہے ہیں ہدی للعالمین. پہلے تو قرآن کریم نے کہا ہدی للناس، کہ یہ قرآن کریم تمام انسانوں کے لیے رہنمائی چیز ہے. اس سے رہنمائی ملتی ہے ہر موڑ پر، ہر معاملے میں، ہر مسائل میں. کسی بھی شعبے کے اندر اگر رہنمائی لینا ہے تو قرآن سے لینا. یہ الگ بات ہے کہ قرآن کریم ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے ہم رہنمائی حاصل نہیں کر پاتے. جنہوں نے قرآن کریم کو سمجھا انہوں نے بڑے بڑے مسئلے اس سے حل کر دیا. بڑے بڑے مسائل، ہر لائن کے مسائل حل کر دیے. قرآن کریم حکمرانوں نے سمجھا تو سیاست کے مسائل حل کیا، تاجروں نے سمجھا تو تجارت کے مسائل حل کیا. اسی طریقے سے جس فیلڈ کے آدمی نے، سائنسدانوں نے قرآن کو سمجھا تو سائنس کے مسائل اس سے حل کیا. الغرض قرآن کہہ رہا ہے ہدی للناس ہے، ہدایت دیتا ہے لوگوں کو. تو ہدایت سب سے پہلی کیا ہے؟ صحیح رہنمائی کرتا ہے کہ اپنے خالق کا پتہ بتاتا ہے، اپنے مالک کا پتہ بتاتا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ دنیا و آخرت کے مسائل کا حل بتاتا ہے. یہ تو مرکز ہدایت ہوگا قرآن کریم. دوسری چیز جو ہدایت کا مرکز ہے وہ ہدی للعالمین ہے، جس کو ہم خانہ کعبہ کہتے ہیں. ہدایت کا مرکز ہے. کس طرح مرکز ہے؟ اللہ نے ہدایت وہاں سے چلائی، اور اس زمین پر، روئے زمین پہ سب سے پہلے اللہ کا گھر جہاں بنا تو وہ خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ ہے. جس سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک قیامت رہے گا، قیامت سے پہلے اٹھا لیا جائے گا، جس کا طواف تمام انبیاء علیہ السلام نے کیا. یہ افسوسناک بات ہے کہ ہدایت کے مرکز کے اندر گمراہی چڑھ رہی. بہت سارے لوگ خانہ کعبہ جاتے ہیں اور وہاں جانے کے بعد فوٹوگرافر کرتے ہیں. یہ کس قدر خطرناک گمراہی ہے. وہاں پر اللہ شکایت کرتے ہیں کہ تو مجھے دیکھنے آیا ہے کہ کسی اور کی تصویروں کو دیکھنے آیا؟ تو مصور کو دیکھ، تصویر کو کہاں دیکھ رہا ہے؟ میں مصور ہوں، کائنات کا ماہر. ایسی تصویر بناتا ہوں میں، میرے جیسی تصویر کوئی نہیں بنا سکتا. ساری کائنات تصویر بناتی ہے تو اس میں پرابلم اور نقائص رہتے. میرے تصویر بنانے میں کوئی نقائص نہیں رہتے. کائنات کا بڑے سے بڑا مصور اگر آیا ہے تو اس کے اندر کمزوریاں ہیں. پانی سے وہ تصویر ختم ہو جاتی، مٹی سے ختم ہوتی، ہواؤں کے اڑنے سے ختم ہوتی، آگ کے جلانے سے جل جاتی. مگر میں جو تصویر بناتا ہوں پانی اور آگ اور مٹی ہوا سے بناتا ہوں. میری تصویر، میری کاراگری ایسی ہے. صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، میری کاراگری ایسی. مگر تو خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے، جبکہ میں 110 رحمتیں اتارتا ہوں خانہ کعبہ پر روزانہ، جس میں سے 60 رحمتیں طواف کرنے والوں پر اترتی. مگر طواف کرنے والوں کا حال آنکھیں کہیں اور دل کہیں اور قدم کہیں اور ہوتے ہیں. یہ شکایت اللہ کی ہوتی ہے. اس وجہ سے بعض اللہ والے وہاں جاتے کانپتے تھے، ڈرتے تھے کہ ہم تیرے در میں آئے. وہ ادھر ادھر دیکھنا تو دور کی بات ہے، دل میں خیال بھی غیر اللہ کا نہیں لاتے. مگر افسوسناک بات، چاہے روضہ رسول اللہ ہو، چاہے خانہ کعبہ ہو، وہاں پر اس قدر گمراہی ہے. حالانکہ وہ مرکز ہدایت ہے. اللہ اپنا انجام لا لے، اللہ عذاب لا لے تو آنکھیں نکال کر رکھ دیں گے جو آنکھیں ادھر ادھر مٹکتی پھرتی ہے. اور کسی روسن کو دیکھ لیا، کسی ملیشین کو دیکھ لیا، کسی ترکی کو دیکھ لیا، کسی دیکھ لیا، پتہ نہیں کیا کیا آنکھیں کرتی ہے. اور پھر اس کے اندر فوٹوگرافری اور عمرہ اور حاجی صاحب، عمرہ کرنے والے صاحب، ان کو کیا شوق پڑا ہے فوٹوگرافر کرنے کا. یہ حرام تھی تصویر کاری، تصویر کا نکالنا. یہ تو علماء کی مہربانی ہے کہ حالات حاضرہ کی وجہ سے کچھ مسائل میں گنجائش نکال دی، ورنہ وہاں خانہ کعبہ کے اندر چل رہی ہے.
ایک بزرگ تھے، انہوں نے بہت بڑے خوبصورت تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ کچھ عورتیں ان کو دیکھ رہی ہیں تو دعا کر دی اللہ مجھے بوڑھا کر دے اور میری خوبصورتی چھین لے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ دنیا میرے طرف دیکھتے رہے اور مالک کی کائنات کو بھول جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم یوسف سے سبق کیوں نہیں لیتے کہ یوسف نے یہ حسن کو چھوڑ دیا اور جیل خانے کی قید خانے کو برداشت کر دیا 12 سال تک، اور کہا کہ اللہ یہ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، میں یہ گناہ کے کام کی طرف جانے سے بہتر سمجھتا ہوں کہ جیل خانے میں چلا جاؤں، اور جیل خانے میں 12 سال نکال دیا، مگر یہ گناہ کے کام کی طرف جانا تو دور کی بات ہے، وہاں بلایا جا رہا تھا ان کو، یہاں تو بلایا نہیں جا رہا ہے، یہاں تو منع کیا جا رہا ہے، سمجھانے والے سمجھاتے ہیں، ہر وقت تو محفلیں لگتی ہے اور بتایا جاتا ہے تم جا رہے تو عشق کو سینے کے اندر لے کے جاؤ، تم جس جگہ جا رہے ہو معلوم ہے وہاں سارے انبیاء نے طواف کیا، کبھی دعا تو کرو کہ مولا یہاں پر نبیوں کی قدم مبارک چلی ہے اور نبیوں کے قدموں کے نور کے ذرات اس کے اندر ہے، ان کے نگاہوں کے نور کے ذرات کس کے اندر ہے، مولا وہ ذرات مجھے عطا فرما دے۔ کبھی پہاڑ پر چلے جاؤ تو وہاں دیکھو رسول اللہ تشریف فرما ہے، ابو بکر عمر تشریف فرما ہے، صحابہ کا مجمع ہے، اور کبھی احد کے پہاڑ پر اور کبھی کہہ رہے کہ ہم سے محبت کرتا، ہم اس سے محبت کرتے ہیں جنت کے اندر داخل ہوگا، اور اس وقت جا کر دعا کرو۔ یہ عاشقوں کی بات ہوتی ہے، اپنے نبی سے عشق سیکھو، جو نبی نے اس کائنات کے ابتدا اول ترین انسان ہے، سب سے بہتر انسان ہے، وہ نبی کا یہ حال تھا عشق اور محبت کا اللہ کے، رات رات بھر 4-4 6-6 گھنٹے اللہ کے سامنے ہوتے تھے۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ مرتبہ رات کی عبادت دیکھنے کے لیے گیا، میں 10 سال کا بچہ تھا، میں اپنے خالہ جات کی خالہ کا جو میمونہ رضی اللہ عنہ جو ہماری ماں ہے ان کی خالہ تھی، میں ملاقات کے لیے گیا، رات کا وقت تھا، میں دیکھنا چاہتا کہ سرکار رات میں کیا کرتے تھے، اتنے بڑے عاشق تھے اللہ کے، آپ اتنے بڑے عاشق، حالانکہ اللہ تعالیٰ کہہ دیا تھا کہ آپ کا کوئی معاملہ ہی نہیں، آپ تو ساری کائنات کی ابتدا میں ہیں، آپ ہے تو کائنات ہے، اپنی محبت کا اللہ نے اظہار کر دیا، اپنی رضا کا اظہار کر دیا اور خزانوں کی چابیاں آپ کے حوالے کر دیا، بلکہ یہاں تک کہتے کہ اب قاسم میں معموتی ہوں، آپ جس کو خوش ہو جائیں گے جس سے میں اس سے خوش ہو جاؤں گا، جسے آپ پاس کر لیں گے اس کو میں پاس کر لوں گا۔ ایسے محبوب نبی، اللہ کی محبت کا کیا حال ہے ان کے اندر، اللہ کے عشقوں کا کیا حال ہے، جس نبی کی محبت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں وہ نبی کی حالت تو دیکھو، ان نبی کے چاہنے والوں کی حالت دیکھو، اللہ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اور ہم مرکز ہدایت میں جانے کے بعد، اللہ معاف کرے سب کی بات نہیں بتا رہا ہوں، مگر اکثر و بیشتر یہ حالت ہو گئی کہ جب ممبر رسول اس کے پاس جاتے ہیں مسجد نبوی کے اندر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہوتا ہے تو کانپ جانا چاہیے، پیروں کے ساتھ چلے جاتے ہیں، چپلوں اور جوتوں کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ کہاں عشق اور کہاں محبت، آداب محبت آنا چاہیے تھا ہم کو، عشق کو خود آداب محبت سکھا دیتا، پتہ چلتا ہمارے سینے عشق سکھا لی ہے، محبت سکھا لی، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ کیا ہے، رسول کیا ہے، خانہ کعبہ کیا ہے، بیت اللہ کیا ہے، ان کے مقام کا پتہ نہیں ہمیں، اور جس کو پتہ ہوتا ہے تو انہوں پھونک پھونک کر قدم کرتے ہیں، آنکھوں سے آنسو اور دل کانپنے لگتا، قدم ڈگمگا جاتے ہیں، ہم کیسے جائیں گے یہاں پر، اور یہاں تو خانہ کعبہ مرکز ہدایت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجال اللہ میں سب سے بڑے انسان ہیں، ان کے اس کے اندر یہ حالت ہو رہی ہے، اور شکایت کرنا تو کسی کرنا۔ بہرحال میں یہ بتا رہا تھا کہ ان جگہوں پہ جانے کے بعد یاد کرو سیرت کی زندگی، سرکار کی زندگی یاد کرو، یہ وہ گلیاں ہیں، یہ وہ طواف کی جگہ ہے، یہ وہ مقام ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں آپ آئے تھے اور ایسے کیے تھے۔ عاشق ایسا کرتا ہے۔ رسول اللہ کے بارے میں عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں رات میں گیا، ایک بڑا تکیہ تھا، میری خالہ ایک طرف سو گئی تکیے پر، میرے کو آپ نے فرمایا سو جاؤ، میں ایک طرف سو گیا، سرکار رات میں سو گئے، میں دیکھا میرے کو نیند کہہ کے آتی، میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں۔ رات کا آدھا وقت ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور ایک طرف وضو کا پانی تھا، آپ نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد نماز شروع کر دی۔ گھر کتنا چھوٹا تھا، جب آپ نماز پڑھتے تو پیر لگتے تھے، اماں جان حضرت عائشہ کا کمرہ تو اس سے بھی چھوٹا تھا، آپ کو حضرت عائشہ کے پیر کو ہٹانا پڑتا تھا اور وہاں نماز پڑھتے تھے اور عہد سکی کے ساتھ آپ جاتے تھے۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے آپ اٹھے چپکے سے نماز کے لیے کھڑے گئے، مجھے نیند نہیں آئی، میں نے وضو کیا اور آپ کے پیچھے کھڑے، آپ نے محسوس کر دیا، میرا کان پکڑ کے آگے بڑھایا اور میں نماز کے لیے کھڑا تھا، سرکار نماز پڑھتے رہے، تقریباً 6-7 پارے آپ نے پڑھے، معمولی بات ہے، 4-4 3-3 گھنٹے قیام، اور یہ 10 سال کے بچے تھے۔ بہرحال سرکار نے نماز پوری ہونے کے بعد تھوڑا سا تہجد کے بعد تھوڑا سا آپ نے آرام کیا، میں دیکھ رہا کہ آپ کیا کرتے، پھر اٹھے آپ، اٹھنے کے بعد میں نے محسوس کیا سرکار آپ بیت الخلاء کے لیے جائیں گے، حاجت کریں گے، تو میں سوچا کہ اگر پانی پہلے لے کر چلا جاؤں تو بہتر رہے گا، اگر پانی بعد میں لے جاؤں گا تو بے پردگی ہو سکتی یا کچھ ہو سکتا۔ بہرحال میں کشمکش میں تھا، میں فوراً سرکار کی بات جیسا محسوس کیا آپ اٹھ رہے تو فوراً گیا، پانی لے کر آپ بیت الخلاء کے اندر جہاں آپ ضرورت سے فارغ ہوتے تھے وہاں رکھ دیا میں نے،
اور اتنا وضو کا پانی رکھ دیا اور خاموشی سے آ کر بیٹھ گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوئے، پہلے پانی کو دیکھا آپ نے تو پانی میں بڑھا ہوا نظر آیا، آپ نے سمجھ گیا کہ عبداللہ ابن عباس کا کام، چھوٹے سے بچے کس نے سکھایا تھا ان کو ادب، یہ کس نے سکھایا تھا؟ یہ کہیں تو اپنے باپ کا ادب نہیں کرتے ہوں، باپ سے آگے بڑھتے ہیں، اور ابا جان تم کو کیا سمجھتا جی، ابھی کیا معلوم تم کو، ماشاء اللہ اس سے پہلے پیدا ہو گیا تو، ان سے پہلے پیدا ہوا، اس لیے ان کو سمجھتا ہی کیا، ان کو نہیں سمجھا بول کے تو کو لا لے ہے ادب چلے ابھی ٹھیک ہے۔ بعد وقت ایسا ہوتا ہے کہ کچھ معلومات ان کو نہیں ہوتی کسی فیلڈ کے اندر، ہم نے فیلڈ میں محنت کی ہوتی، وہاں ادب کا تقاضا کہ ابا ایسا نہیں ایسا ہے، اور میرے ذہن میں ایسا آتا ہے، اور میرا مشورہ ایسا ہے، اور میری رائے ایسی ہے، اور شاید ایسا بہتر رہے گا آپ کہیں تو، یہ طریقہ ہوتا ہے۔ یہ طریقہ نہیں، آپ کو کیا معلوم، آپ کو کیا سمجھتا، آپ نے دنیا دیکھی کہاں، آپ کو گھر اور گھر سے مسجد، اور مسجد سے آپ کو وہاں دکانداری، باقی کیا معلوم آپ کو۔ اب ابا جان کو معلوم ہوگا رات بھر فون پہ لگے آلے انہوں بھی، پہلے فونوں پہ نہیں رکھتے تھے، آپ فون پہ لگے آلے انہوں، اللہ رحم فرمائے۔ تو بہرحال ہوا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے وضو کیا اور نماز کے لیے جیسے کھڑے گئے، آپ نے پوچھا کہ کس نے کا پانی، حضرت میمونہ نے کہا کہ میرے بھانجے نے رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً دعا دی کہ اللہ ان کو فقہ کا علم، قرآن کا علم عطا فرما، اور قرآن کی تفسیر میں مہارت عطا فرما۔ آپ نے فوراً دعا دی کہ دین کی سمجھ عطا فرما۔ اس سے یہ پتہ چلتا، آپ نے یہاں یہ سمجھایا، اور عبداللہ ابن عباس کے عمل سے یہ سمجھ میں آ رہا کہ دعا کرو دعا کرو دعا کرو چیخنے سے بہتر ہے دعا لینا سیکھنا۔ کیا کرنا؟ دعا لینا۔ آپ کیسے لیا دعا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے مانگا بھی نہیں تھا، اور آپ کو دعا کی درخواست بھی نہیں کی، مگر آپ کی خدمت کر دی، اور خدمت کرتے ہی آپ نے جب دیکھ لیا اور پوچھا کس نے کیا، کہا عبداللہ ابن عباس نے، آپ نے فوراً کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ اللہم فقہہ فی الدین، کہ اللہ ان کو دین کی سمجھ عطا فرما اور قرآن کریم کی تعویل کا علم عطا فرما۔ تو سب سے بڑے مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس، یہ سرکار کی دعا کی برکت سے ساری تفسیر وہاں جا کر ٹکتی ہے عبداللہ ابن عباس پر، سب سے پہلے مفسر انہوں۔ تو پتہ ہے بہرحال میں یہ بتانا چاہ رہا کہ رسول اللہ عاشق کتنے تھے اللہ کے، سرکار کے صحابہ اہل اللہ سب کے سب عاشق رہے ہیں۔ آج معاملہ کیا ہو گیا، ہماری نمازیں اس سے خالی ہے، ہمارا قرآن کی تلاوت اس سے خالی ہے، ہماری عبادتیں خالی عشق اور محبت سے، اور جب اللہ اس کے نبی کا عشق سینے میں آتا ہے تو سارے عمل کا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ عمل مشکل کیوں ہو رہے ہیں؟ عمل اس لیے مشکل ہو رہا ہے کہ ہمیں اللہ اس کے نبی کا پتہ نہیں، مقام کا پتہ نہیں، اور ان کی محبتیں اور ان کا تعلق ہمیں پتہ نہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو بنایا، اللہ انسان کو بتا رہے سب سے زیادہ جوہر اور کمالات انسان کے اندر رکھا ہے، کمالات انسان کے اندر رکھا ہے، ایسے ایسے کمالات انسان کے اندر رکھا ہے، انسان اپنے کمالات کو سمجھا تو سمجھ میں آتا۔ اللہ نے یہ بتا دیا کہ جو کمالات تم کے اندر رکھا، دیکھو والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، کہہ کر کمالات کا اظہار کر رہے اللہ۔ یہ تین چیزیں یہاں بظاہر، یہاں تین چیزوں کی قسم کھائے گی، تین کی، انجیر کی، طور سینا کی، اور بلد امین کی قسم کھائے گی، مگر یہ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں آپ یہ تینوں چیزیں سے یا چاروں چیزوں سے مراد تین انبیاء علیہ السلام کی ذوات قدسیہ ہے، جس میں حضرت والتین والزیتون کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مراد ہے، وطور سینین میں حضرت موسیٰ علیہ السلام مراد ہے، وہذا البلد الامین میں سرکار کی شخصیت مبارکہ مراد ہے، یعنی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بتا کر اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کتنے بہترین سانچے میں انسان کو ڈالا، یعنی کتنا اچھا بنایا ان تین نبیوں کا تذکرہ کر کے، یعنی یہ بتانا چاہ رہے ہیں اے انسان تو دیکھ ان انبیاء کو، دیکھ ان کے کمالات کو، دیکھ ان کی برکات کو، دیکھ ان کی خوبیوں کو، دیکھ ان کے عالمگیر محنتیں دیکھ، خصوصاً سرکار کی شخصیت مبارکہ کو دیکھ، وہ تم ہی میں سے ہے، کہ تمہارے اندر وہ کمالات اور جوہر ہے کہ جو تم سے پہلے آئے وہ ہمارے کہنے کی وجہ سے وہ نبی بنے، اور جو نبی کے بعد آئے یہ سرکار کی برکت سے ان کے اندر ولایت پیدا ہو گئی، ان کے اندر کمالات اور برکتیں پیدا ہو گئی۔ یہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ مجھے آپ کو سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں اپنی قیمت سمجھائے، ورنہ ہوگا کیا معلوم ہے، بہت سارے ٹھگے ہوتے ٹھگے۔ ایک آدمی نے بکری لے کے چلا اور تین ٹھگوں نے دیکھا کہ اس کو کیسا یہ بکری چرانا، ایسے چرا تو نہیں سکتے، تینوں کے راستے میں کھڑے گئے، تینوں نے پلان بنایا، چچا لے کے جا رہے تھے بکری، ٹھگے کہنے کہاں لے جا رہے ہیں کتے کے بچے کو، ارے کہیں گے کتے کے بچے تو بکری بچے گئے فالتو باتیں کر رہے ہیں، بکواس بات، یہ کتے کے بچے کہاں سے لائے، تم سٹیا گئے کیا؟ یار بات تو سمجھ میں نہیں آ رہی، میں تو بکری کا بچہ لے آیا۔ یعنی ہمارے ٹھگے کیسے ہیں، شیطان اور نفس، اور کیسا ہم کو بے قیمت بنانا چاہتے ہیں، جیسے یہ بے قیمت بنا رہا، اللہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں۔ بہرحال دوسرے نے پلان کے مطابق آگے جانے کی بات بتا، ارے بڑے میاں کہاں لے جا رہے کتے کے پلے کو، پہلے والے نے یہ بولا، دوسرے والے نے بولا، تیسرے نے بھی وہ پلان کے مطابق کہنے کہ بڑے میاں کیا بات ہے، کہیں کتے پالا کرتے ہیں، یار سمجھ میں آگے چلنے کے بعد وہ جناب نے سوچے میں ہی واقعی غلط آدمی ہوں، وسوسے کا شکار ہو گیا اور اسی کے اندر اس بکری کے بچے کو چھوڑ دیا۔ یہاں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ بتانے یہ چاہتے ہیں ایسے شیطان ہم کو بے قیمت بتاتے، تمہاری قیمت کیا ہے، تم ہے کیا،
ہمارا نفس بھی ہم کو کوستا رہتا ہے، مگر جب ہم ان قرآن کریم کی آیات کو دیکھتے ہیں، اللہ کے انعامات اور برکات کو دیکھتے ہیں کہ ہم کو اللہ نے کیا فضیلت دی، کیا مقام دیا، تو سمجھ میں آتا۔ مگر فضیلت سے ہم خالی کیوں ہیں؟ وہ چیز ہمارے اندر، وہ جوہر ہم کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے، جسے عشق اور محبت کہتے ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کے ساتھ نصیب فرمائے۔ واخر دعوانا